السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوگے۔ مولانا طارق میاں صاحب کے اس پیغام میں ہم سکھائے گے گھر میں خوشی اور سکون کیسے لایا جائے۔ زندگی کا اصلی سکون صرف اللہ و رسول کی اطاعت میں ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ میں آپ کو مولانا طارق میاں صاحب کی وائس میں بتاؤں گا کہ گھر میں خوشی اور سکون کیسے لایا جائے۔ آپ ہمارے ساتھ ویڈیو کے اینڈ تک جڑے رہیے تاکہ آپ بھی خوشحال ہو سکے اور آپ کی زندگی میں خوشحالی آ سکے اور آپ کے گھر بھی خوشی اور سکون سے بھر جائے۔ زندگی کا اصل سکون تو اللہ اور اس کے رسول کے اطاعت میں ہے۔ تو چلیں بغیر وقت ضائع کیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ اللہ کی قسم، جھک جانے میں جو عزت ہے وہ سر اٹھانے میں نہیں ہے، چپ رہنے میں جو سکون ہے وہ جواب دینے میں نہیں ہے۔ ایک عورت نے پوچھا یا رسول اللہ میرے خامند کا میرے اوپر کیا حق ہے؟ آپ نے فرمایا تیرے خامند کے جسم پہ پھوڑے نکل آئیں اور ان میں گندا پانی جمع ہو جائے اور تو زبان سے چاٹ چاٹ کے اس کے زخم صاف کرے تو بھی تو نے خامند کا حق ادا نہیں کیا۔ دونوں کو بیلنس کیا ہے۔ بہترین مسلمان وہ ہے جس کا بیوی کے ساتھ اچھا سلوک ہو۔ جب تک آپ کو صبر اور برداشت کرنا نہیں آئے گا آپ کی زندگی خوبصورت نہیں ہو سکتی۔ غصے کو پینا سیکھو، غصے کو دبانا سیکھو، غصے کے وقت چپ رہنا سیکھو تو آپ کی زندگی بڑی خوبصورت ہو جائے گی۔ دل دریا سمندروں ڈوبے کون دلاں دیاں جانے ہو، وچے بیڑے وچے جھیڑے وچے ونج مہانے ہو۔ میرے نبی نے گھروں کو آباد کرنے کا ایک خوبصورت طریقہ بتایا کہ اس زبان پہ قابو کر لو، اس زبان پہ قابو کر لو، خاموش رہنا سیکھ لو۔ غصے کے بیوی کو غصہ چڑھ جائے تو خامند چپ کر جائے، خامند کو غصہ چڑھے تو بیوی چپ کر جائے تو آپ کا گھر خوبصورت رہے گا۔ اگر دونوں ہی آگ لگ گئی اور دونوں ہی بولنا شروع ہو گئے تو آپ بھی گئے، آپ کے بچے بھی گئے۔ اپنی زبان پہ قابو پانا سیکھو۔ ہماری ایک دھوبن تھی ماسی شریفہ، فوت ہوگی بیچاری، وہ تھی بڑی لڑاکی، چھوٹے قادی آئے تھے، چنگا شرلی پٹاخہ ہے، تو وہ آئی میری بہن کے پاس، کہتی بی بی میری نوواں میرے نال بڑا لڑدیاں، لڑتی آپ تھی، میری نوواں میرے نال بڑا لڑدیاں، میں نے کوئی تویز دے کہ ساریاں میریاں نوکر بن جانا۔ اب میری بہن کو تو پتہ تھا کہ ماشاءاللہ آپ سوا سیر ہے، تو میری بہن تویز گنڈے کا ہمارے ملک میں بڑا رواج ہے، تو ایسے الٹی سیدھے لکیریں لگا کے نا تو رول کر کے چھوٹا سا بنا کے نا کہا کہ ماسی جب تیری لڑائی ہونے لگے تو یہ تعویذ تم نے یہاں رکھ لینا اور چک مار لینا ایسے، اور اس کو گرنے نہیں دینا، گر گیا تو وہ تیری خیر کوئی نہیں۔ اور اس نے کیا کیا، اس کو چپ کروانے کا طریقہ، تو تعویذ کی تو بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ تو ایک ہفتے کے بعد آ گئی، بی بی تو بڑا چنگا تویز دیتا، ساری لڑائی ختم ہو گئی کیونکہ ماسی شریفہ چپ ہو گئی۔ تو یہ سب ان عورتوں کو بھی تعویذ دیتا ہوں، ماسی شریفہ والا آپ کو بھی دیتا ہوں۔ ماسی شریفہ والا تعویذ لے لو، آپ کی زندگی بڑی خوشحال ہو جائے گی۔ اللہ کی قسم، جھک جانے میں جو عزت ہے وہ سر اٹھانے میں نہیں ہے، چپ رہنے میں جو سکون ہے وہ جواب دینے میں نہیں ہے۔ آپ خاموش رہنا سیکھو، آپ اپنے بچوں کو عزت دینا سیکھو، اپنے بچوں کو ٹائم دیا کرو۔ یہاں مرد کی بھی جاب ہے، عورت کی بھی جاب ہے، تو بچے نظر انداز ہوتے ہیں، ان کو ٹائم دو۔ میرے نبی نے فرمایا اکرموا اولادکم، اپنی اولاد کو عزت دو، اور آپ نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ، سب سے بہترین مسلمان وہ ہے جو بیوی سے اچھا سلوک کرے۔ اور ایک عورت نے پوچھا یا رسول اللہ میرے خامند کا میرے اوپر کیا حق ہے؟ آپ نے فرمایا تیرے خامند کے جسم پہ پھوڑے نکل آئیں اور ان میں گندا پانی جمع ہو جائے اور تو زبان سے چاٹ چاٹ کے اس کے زخم صاف کرے تو بھی تو نے خامند کا حق ادا نہیں کیا۔ دونوں کو بیلنس کیا ہے۔ بہترین مسلمان وہ ہے جس کا بیوی کے ساتھ اچھا سلوک ہو۔ آپ نے 11 شادیاں کی، یہ شوق کی نہیں تھیں، یہ اللہ کے حکم کی تھیں اور ہمیں زندگی سمجھانے کے لیے تھیں کہ آپ یہاں رہو یا کہیں اور جگہ رہو،
जब तक आपको सब्र और बर्दाश्त करना नहीं आएगा आपकी ज़िंदगी खूबसूरत नहीं हो सकती। गुस्से को पीना सीखो, गुस्से को दबाना सीखो, गुस्से के वक्त चुप रहना सीखो तो आपकी ज़िंदगी बड़ी खूबसूरत हो जाएगी, बहुत हसीन हो जाएगी। ज़िंदगी अंदर है, बाहर नहीं। अब रोज़ राइस में चढ़ के कोई अच्छी ज़िंदगी नहीं गुजार रहा है, लाइफ तो अंदर है। दिल दरिया समंदरों डूबे कौन दिलां दियां जाने हो, विच्चे बेड़े विच्चे झेड़े विच्चे वंज मुहाने हो। ये अंदर है लाइफ, लाइफ अंदर है। और क्या लुत्फ़ अंजमन का जब दिल ही बुझ गया हो, जब अंदर बुझा हुआ हो तो फिर बाहर की चीज़ें कोई मज़ा नहीं देती। आसिम के मरने के बाद हमें कोई शय अच्छी नहीं लगती, हालांकि लाइफ हर नेमत मौजूद है, सब कुछ मौजूद है। मेरे बेटे का नाम आसिम था जो फौत हुआ अभी जब 36 साल की उम्र में, तो कोई शय अच्छी नहीं लगती कि अंदर वीरानी है। नाज़रीन, क्या आप जानते हैं अगर घर में नमाज का माहौल हो तो उसमें अल्लाह की रहमत उतरती है। नमाज सिर्फ फ़र्ज नहीं, घर के लिए बरकत का सबब है। इसलिए हमें चाहिए कि नमाज को पाबंदी वक्त पर अदा करे। जो मर्द अपनी बीवी से प्यार करता है और उसकी इज़्ज़त करता है, उसके घर जन्नत का ये टुकड़ा बन जाता है। इसलिए हर मर्द को चाहिए अपनी बीवी से प्यार करे, शफ़क़त से पेश आए, उसके साथ हमदर्दी से बात करे। आ गई ये अंदर में खुशहाली हो, इसके लिए सिर्फ एक ही दवा है, वह है मोहम्मदी बनना और मोहम्मदी अखलाक को इख्तियार करना। अल्लाह के नबी के तरीके पर चलते हुए अपनी जान से लड़ाई लड़ना। एक हमारा दोस्त थे, वो तबलीग में गए तो उनको दाढ़ी रखने का शौक़ हो गया। अब बीवी उनकी रुकावट बने, क्या दाढ़ी रखोगे तो मुझे तलाक देनी होगी। अब वो काफ़ी देर बेचारे सोचते रहे। एक दिन उनको तरकीब सूझी, आके बेगम से कहने लगे मेरा जी चाह रहा है कि मैं दूसरी शादी करूं, लेकिन मैं सोचता हूं पहले दाढ़ी रखूं या पहले शादी करूं। तो उनकी बेगम ने कहा पहले दाढ़ी रख लो, पहले दाढ़ी रख लो। तो ऐसे अपनी बेगमात को मनाओ प्यार मोहब्बत से। इज़्ज़त तो नबी के तरीके में है। नबी का तरीका छोड़ के मेरा वालिद मुझे डॉक्टर बनाना चाहता था, तो आज मैं यहाँ खड़ा होता। अगर मैं डॉक्टर होता, मेरा छोटा भाई डॉक्टर है, बहुत आला डॉक्टर है, तो मैं यहाँ खड़ा होता। मुझे यहाँ मेरे नबी का तरीका लेकर आया है, मेरे नबी की सुन्नत लेकर आई है, मेरे नबी की ज़िंदगी लेकर आई है। और आप जिस मोहब्बत से तशरीफ़ लाए हैं उसके पीछे मेरे नबी की ज़िंदगी है। तो अल्लाह की कसम, इज़्ज़तों का ख़जाना है मेरे नबी की पाकीज़ा ज़िंदगी। तो आपने हमें पूरी ज़िंदगी गुजार के दिखाया। हज़रत आयशा की दिलदारी फरमा रहे हैं, आयशा इन्नहु लयुहव्विनु अलैया अन उरीतुकी ज़ौजती फिल जन्ना। आयशा, मुझे तो जब से पता चला है तू जन्नत में मेरी बीवी है, मेरे लिए तो मरना ही आसान हो गया है। भला जिसने रब को देखा हो उसके लिए किसी और की हाजत रह जाती है? बाकी ये सिर्फ दिलदारी के लिए था। एक दूसरे की तारीफ़ करो, एक दूसरे के लिए इजहार मोहब्बत करो। आज का माहौल ऐसा है, बेगम से कहोगे आई लव यू, की खैर तो है कि है, वो तुमसे कहेगी आई लव यू तो तुम भी पूछोगे खैर तो है, कोई चक्कर तो नहीं आ रहा। इजहार करो, इजहार मोहब्बत करो, इससे आपके बाउंडिंग होगी। औलाद को माँ बाप समझते हैं बस हमारी औलाद है, हमें इनसे प्यार है, उनको इज्जत दो, उनसे इजहार मोहब्बत करो। डॉक्टर अब्दुल हई साहब एक बड़े बुज़ुर्ग गुजरे हैं, वो अपने एक मुरीद के यहाँ खाने पे गए तो पूछने लगे खाना किसने बनाया? तो मुरीद ने कहा जी मेरी बेगम ने बनाया। कहा उसको बुलाओ। उनकी बेगम आ गई तो फरमाने लगे बेटी आपका खाना खाया बहुत ही अच्छा था, बहुत मज़े का था। वो रोने लगी धाड़ धाड़। तो वो डॉक्टर साहब परेशान हो गए,
کہ بیٹی خیریت تو ہے، کیا ہوا؟ تو وہ کہنے لگی حضرت آپ کے مرید کے پاس مجھے 30 برس ہو گئے، 30 سال، کبھی ایک دن اس نے میری کسی چیز کی تعریف نہیں کی۔ تو اظہار کرو، اظہار کرو۔ حضرت فاطمہ وہاں سے دروازے میں داخل ہو رہی ہیں، آپ کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں یا لیٹے ہوئے ہیں یا کرسی پر ہیں یا زمین پر ہے، جو ہی حضرت فاطمہ تھے تو ایسے تیزی سے آگے بڑھتے تھے، وہیں نہیں کھڑے رہتے تھے، اور ایسے حضرت فاطمہ کا ہاتھ پکڑ لیتے تھے اور اس کو یہاں بوسہ دیتے تھے، اور کبھی ماتھے کا بوسہ لیتے تھے، پھر ہاتھ پکڑے پکڑے ان کو ایسے لاتے اور چارپائی پہ بٹھاتے، اس کے بعد خود بیٹھتے تھے۔ یہ میرے نبی کی عزت ہے اولاد کے ساتھ، یہ عزت دو، وہ تمہارے رہیں گے، تمہارے بن کے چلیں گے، ان کو نصیحت کی ضرورت نہیں ہے، ان کو تمہارے پیار کی ضرورت ہے۔ اور جب اللہ کے نبی حضرت فاطمہ کے گھر جاتے تو حضرت فاطمہ یہ کرتی تھی، وہ کھڑی ہو جاتی، آگے بڑھ کر اللہ کے نبی کے ماتھے کا بوسہ لیتی، پھر ان کا ہاتھ پکڑ کے ان کو چارپائی پہ بٹھاتی، پھر خود نیچے بیٹھتی تھی۔ تو اظہار بہت بڑی دوا ہے، بہت بڑی غذا ہے۔ انسان محتاج ہوتا ہے اچھے کیے کہ وہ تعریف چاہتا ہے، خوشامد نہیں ہے، خوشامد حرام ہے، اور تعریف واجب ہے کہ اس کی حوصلہ افزائی کرو۔ تو یہ آپ کے بڑے گھر سے اور بڑی گاڑیوں سے آپ کی زندگی خوبصورت نہیں بنے گی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو اپنانے سے آپ کی زندگی خوبصورت بنے گی۔ باقی سب دھوکہ ہے، میرے رب کی قسم، سب فریب ہے۔ کچھ سال پہلے یہاں سے کوئی بڑے تاجر کی بیگم گئیں وہاں لاہور، تو مجھے انہوں نے ملنے کی خواہش ظاہر کی، تو ملانے والے نے کہا کہ یہ خاتون کے جو خامد ہیں وہ پاؤنڈ میں اربوں پتی ہیں، پاؤنڈ میں۔ ٹھیک ہے، وہ آ گئی اور آ کے رونا شروع کر دیا کہ لوگ مجھے سمجھتے ہیں میں بڑی خوش قسمت ہوں، بڑی دولت ہے، بڑی گاڑیاں ہیں، لیکن میں سب کو کیا کروں، میرے خامد کا سلوک ہی اچھا نہیں۔ ہر شے اس نے زیرو کر دی کہ سلوک اچھا نہیں۔ اس کے چند دن بعد ایک اور واقعہ پیش آیا۔ ایک نوجوان میرے پاس آیا کہ حضرت اللہ نے دنیا کی ہر دولت دی ہے، ہر شے دی ہے، لیکن میری بیوی کی زبان 30 فٹ لمبی، میں کہ 29.5 فٹ کاٹ دے باقی ران دے، کہ اس کی زبان بڑی لمبی ہے، میں تنگ، اگر بچے نہ ہوتے تو میں اس کو طلاق دے دیتا۔ تو بھائی بہنوں، بچوں بچیوں، اگر زندگی کو خوبصورت بنانا ہے تو نبی کا طریقہ ہے، اللہ کی قسم اس کے سوا کوئی طریقہ نہیں۔ ناظرین، اگر آپ گھر میں خوشی چاہتے ہیں تو غلطیوں کو معاف کرے، صبر کرنا سیکھے اور اللہ کا شکر ادا کرے، ہر حال میں وہی اصلی خوشی کا راستہ ہے۔ اور ناظرین، ماں باپ کا ادب کرے، ماں باپ کی دعاؤں میں وہ برکت ہوتی ہے جو کسی اور چیز میں نہیں ہوتی، اور اصل خوشی ادب کرنے سے ہی ملتی ہے۔ تو اپنے ماں باپ سے شفقت سے پیش آئے۔ آپ کا یہ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ آپ اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر کریں زیادہ سے زیادہ، تاکہ لوگ ان کی طرف آ سکے اور ان پھیل سکے۔ شکریہ۔